السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ آج کے پروگرام میں جو خبریں شامل کریں گے اس میں سیاست پر پابندی کا مطالبہ کس نے کیا ہے، سولر نظام زیادہ بہتر رہے گا یا 2 ماہ تکلیف اور یا پھر راحت مل جائے وہ زیادہ بہتر ہے، اس پر بات کریں گے۔ طاقتور طوفان اسنا کا خطرہ ہو گیا ہے جی، یہ خطرہ کہاں پر ہے، کن لوگوں کو ہے، کن شہروں پر، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ جبکہ آصف علی زرداری نے اپنی طرف سے 10 کروڑ روپے کا اعلان کیا ہے، کس کے لیے کیا ہے اس پر بات کریں گے۔ جبکہ حافظ نعیم الرحمان کا بہت اہم بیان شامل کریں گے، جس میں انہوں نے کہا ہے شریف برادران اپنے آئی پی پیز کے پیسے تو ختم کریں، 5 آئی پی پیز کا معاہدہ ختم ہو چکا، وہ کہتے ہیں پھر ان کو بھی ایکسٹینڈ نہیں کیا جائے اور ان کو ختم کر دیا جائے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے اپنے جو لوگ ہیں آئی پی پیز والے، ان کے پیسے اگر یہ ختم کر دیں تو بجلی میں 25 روپے فی یونٹ کمی آ جائے گی۔ ان تمام موضوعات کا احاطہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید زبیری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، دانشور ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر آغاز کرتے ہیں کیونکہ کراچی ظاہر ہے مانسون کا سسٹم موجود ہے 31 اگست تک کراچی میں، اور ہم دیکھ رہے ہیں وقفے سے کراچی میں بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے، تو پورے ملک میں ہی مانسون کا جو ہے اس وقت ہم سامنا کر رہے ہیں تمام صوبوں میں ہی، لیکن کراچی کی بات اس لیے کر رہے ہیں، پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور بارش نے شہر کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ سر یہ طاقتور سسٹم جو ہے، طاقتور طوفان اسنا جس کا نام رکھا گیا ہے، اگلے چند گھنٹوں میں کہا جاتا ہے یہ بن جائے گا، کس طرح خطرناک ہوگا؟ اور دوسرا شہر کا جو حلیہ ہے سر اس وقت، میئر کراچی بھی موجود ہیں، ڈپٹی میئر بھی موجود ہیں، اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ پریشان حال ہیں لوگ، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے۔ جو صحیح کراچی کی روڈوں کا جو حال ہے وہ بے حال ہے، اور جب بھی ان سے بات کریں، جب بھی ہم رابطہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ہمیں یہ جواب ملتا ہے کہ جب اس وقت بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت روڈ کو بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ بارش ہو رہی ہے، آپ نے روڈ بنانے کی کوشش کی، وہ بہ جائے گا۔ تو انتظار کر رہے ہیں وہ کہ بارش ایک دفعہ رکے تو فوری طور پہ، میری ذاتی طور پہ بات ہوئی، انہوں نے کہا فوری طور پہ ہم پہلے تو پیکج کا کام شروع کریں گے، جہاں جہاں گڑھے ہیں ان گڑھوں کو فوراً بھریں گے ہنگامی طور پہ، اور جو روڈ پھر بنائیں پھر اس کے بعد پھر روڈ بنانے کا کام کریں گے، اور یہ ہنگامی طور پہ ہوگا۔ ان کا خیال ہے کہ ستمبر میں ہی یہ کام سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو ستمبر تک تو ستم جاری ہے کراچی والوں پہ، تو وہ برداشت کریں جہاں اتنا برداشت کیا ہے۔ اور بارش کی وجہ سے اس وقت ٹریفک کا فلو اتنا سلو ہے کہ آج میں سی ایم ہاؤس سے مجھے حسن اسکوائر جانا تھا، مجھے 2.5 گھنٹے لگے تقریباً پہنچنے میں۔ ایک تو بارش ہو رہی تھی مسلسل، بارش میں سلو تھا، پھر اس کے بعد یہ تھا کہ جو جہاں گھڑے پڑے ہیں تو وہاں اسپیڈ آپ کی 20-25 سے اوپر ہو سکتی نہیں، تو پورا فلو جام ہو جاتا ہے۔ اچھا، بارشوں میں ہر جگہ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے سڑکوں پر گڑھے پڑ جاتے ہیں سر؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ایسا کہیں نہیں ہوتا، لیکن جب بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، ابھی تو کراچی میں 92 سے اوپر ہوئی نہیں۔ ہاں بالکل نہیں ہوئی، لیکن جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو شہر کا انفراسٹرکچر ضرور خراب ہوتا ہے، چاہے وہ نیو یارک ہو، شکاگو ہو، دہلی ہو، بمبئی ہو، یا اور کوئی لندن ہو، کوئی بھی شہر ہو، ادھر ہوتا ہے۔ اگر 100 ملی میٹر 200 میٹر بارش ہو جائے تو فرق پڑتا ہے، لیکن اتنی بارشوں میں یہ ہوا کہ ہمارے مسلسل کوئی بڑی بارش تو ہوئی نہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی بارشوں پہلے سے جو خستہ حال سڑکیں تھیں وہ اور خستہ حال ہو گئی۔ اور جو نئی بنائی تھیں وہ بہہ گئی ہیں، کس قسم کا مٹیریل استعمال کیا؟ ظاہر ہے وہ بھی میئر کراچی، ڈپٹی میئر، ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اس پر بھی اس کو نہ صرف دیکھنا چاہیے، ان کو بلیک لسٹ کرنا چاہیے، اور ان سے ہی دوبارہ بنوانے، ان سے بولو اپنے خرچے پہ دوبارہ بنائیں جو یہ سڑکیں بہہ گئی ہیں۔ اس کی پوری تحقیق ہونی چاہیے، جس ٹیم نے اس کو پاس کیا اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اور اگر ایک دفعہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کر لیں گے آپ تو دوبارہ پھر یہ نہیں ہوگا۔ کمیشن حاصل کیا، ٹھیکیدار خود اپنے منہ سے بولیں گے جب ان کا اسکرو ٹائٹ ہوگا نا کہ آپ نے یہ سڑک بنائی ہے، تو پھر وہ خود بتائیں گے کہ بھائی یہ کیا ہوا ہے، لیکن کہیں سے تو اسٹارٹ ہونا چاہیے، اور یہ بہترین موقع ہے۔ شہریوں کو کیا کہیں گے، خاص طور پر اگلے چند گھنٹوں میں کہا جا رہا طاقتور طوفان اسنا کا جو خطرہ پیدا ہو گیا ہے کراچی والوں کے لیے؟ دیکھیں یہ ایک بہت خطرناک بات ہے، میں اس کو بالکل ہلکا نہیں لوں گا، اور میرا تھوڑا سا دلچسپی بھی ہے ویدر سے، تو میں اس کو بڑا بغور دیکھتا رہتا ہوں۔ اور یہ طوفان ابھی بننا شروع ہوا ہے، اگلے 24 سے 36 گھنٹے بعد ہمیں پتہ لگے گا، جب بن جائے گا یہ کس کیٹیگری کا ہے، تو پھر پتہ لگے گا کہ ہمیں کتنا نقصان، کتنی شدت ہے، اور یہ کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اس کا رخ کس طرف جا رہا ہے، آ رہا ہے۔ لیکن کیونکہ یہ اتنا قریب ہے کراچی کے ساحل سے، اور یہ ہوا کے شدید کم دباؤ کی وجہ سے بنا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کافی شدت ہو اس میں، ہواؤں کی شدت اس میں زیادہ ہو، بارشیں تو ہوں گی۔ تو یہ 31 اگست تک جو سوچ رہے تھے کہ بارشیں ختم ہو جائیں گی کراچی والوں، نہیں ہونے والی۔ آپ کو ستمبر کے پہلے ویک تک
یہ اچھا موسم ملے گا, بارشیں ہوں گی, بس دعا کریں کہ بہت زیادہ نہیں ہو جائے. جیسے سب کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت بارش جیسی ہو رہی ہے 10 ملی میٹر 20 میٹر, یہ تو سب انجوائے کر رہے ہیں, لیکن وہ اگر اسنا نے شدت اختیار کی تو نہ صرف یہ ہے کہ بہت تیز بارشیں ہوں گی. اچھا یہ جو سر ان بلکہ لوگوں کو ہوائیں کیا بھی کہیں گے کہ ایک تو بارش جاری ہے, اسنا یہ طوفان ہے, اس کا خطرہ بھی ہے, اور لوگ اس کے باوجود انجوائے کرنے سی ویو کا رخ کرتے ہیں, ساحلی پٹی کا رخ کرتے ہیں, ان کو کتنا خطرہ ہے ان کو تو سمجھائیں تھوڑا سا, لوگوں کو پتہ چلے کہ انجوائمنٹ اپنی جگہ, لیکن اس وقت حالات اس طرح کے نہیں ہیں. یار یہ تو ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں کراچی والوں کو, اور بڑی اس میں کوئی دلیری بہادری کی بات نہیں ہے. جس وقت طوفان آتا ہے لوگ بھاگتے ہیں, اور یہ ہمارے شہر والے ساحل کی طرف آتے ہیں, بیوی بچوں کے ساتھ, اپنی دوستوں کے ساتھ. کیونکہ ہمیشہ جو کہتے ہیں نا, کہنے والے کہتے ہیں کہ عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے جناب, وہ بچا لیتے ہیں, ہمیشہ آتے آتے کہیں مڑ جاتا ہے, لیکن اگر کسی وقت نہیں مڑے اور وہ اس طرف آ جائے تو پھر بہت برا ہوتا ہے. آپ دیکھیں ٹی وی پہ, آپ دیکھیں ملکوں میں جب طوفان آتا ہے تو پھر لاکھوں لوگ بے گھر ہوتے ہیں اور بہت برا حال ہوتا ہے. جانے جاتی ہیں اس میں, جانے جائیں گی, اور مالی اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ آپ پلٹ کے بھی دیکھ سکیں. تو یہ رسک نہیں لیں. اگر طوفان اتنا آ رہا ہو اور کراچی کے ساحل سے ٹکرا رہا ہو تو خدا را گھروں میں رہیے گا, اور کم از کم جو ساحل کے قریب لوگ رہتے ہیں وہ تو بالکل ہی گھروں میں رہیں, اور شیشے ویشوں پہ جیسے نہیں پہلے وہ لگاتے تھے, آپ دیکھیں امریکہ میں عام طور پہ بہت زیادہ آتے ہیں. تو جس طریقے سے پریکاشن لیتے ہیں, ساری پریکاشن ہونی چاہیے, اور میڈیا کو بھی چاہیے, حکومت کو بھی چاہیے کہ اس کے لیے اویئر کریں, اویئر بھی کریں. اور دوسرا یہ جو آپ نے بات کی کہ کراچی کا حلیہ بگڑ گیا بارش میں, سر خدا نخواستہ کہ طوفان بنتا ہے اور خطرہ کراچی کے لیے موجود ہے, کیونکہ وزیر اعلیٰ نے بھی خبردار کیا کہ یہ خطرہ تو موجود ہے. خدا نخواستہ اگر آ گیا تو آپ کو لگتا ہے انفراسٹرکچر اور یہاں جو حکومت ہے یا میئر صاحب موجود ہیں, انہوں نے کوئی انتظامات نظر آ رہے ہیں شہر میں آپ کو؟ یار ایمرجنسی لگائی ہوئی ہے, ایمرجنسی لین, اور جگہ جگہ جہاں پانی جمع ہوتا ہے, میں نے دیکھا آج 2 دن سے میں شہر میں موو کر رہا ہوں, تو پمپ ہوتے ہیں, اس سے پانی نکال رہے ہیں. بھائی یہی کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ابھی بنانے کا کام تو ہو رہا نہیں ہے. اتنا ہی کافی ہے, بس پمپ سے پانی نکالتے پانی ہیں. جہاں جمع ہو رہا ہے وہ نکال رہے ہیں, یہی ان کی جیت ہے, اور یہی ابھی وہ سمجھ رہے ہیں ان کی جیت ہے, کیونکہ ان کا اصل امتحان بارشیں ختم ہونے کے بعد ہوگا. اور کہیں بارش ہو گئی ایسی جیسے کہ لاہور میں ہوئی 300 سے زیادہ ملی میٹر, تو بس پھر تو اللہ حافظ ہے شہر کا. تو ہم اللہ سے ہی دعا کریں گے, اللہ میاں اتنا ہی وہ دیں جتنا ہم برداشت کر سکیں. تو کیونکہ ہمارے انتظامات نہیں ہیں سر, یہ بھی ہم بتائیں نا کہ ہمارے حکمرانوں دیکھیں نے اتنے انتظامات نہیں کیے ہوئے. دیکھیں ابھی کراچی کے شہری اس کے متحمل نہیں ہو سکتے, حکومت کو تو اس کے بعد ہم کوسیں گے, جو بھی کریں گے, لیکن اس وقت یہ ہے کہ ہم کراچی اس طوفان سے کے لوگ نہیں متحمل ہو سکتے. اس طوفان سے یہ جو ایلیٹ کلاس ہے, جو بڑے لوگ ہیں, اربپتی جو محلات میں رہتے ہیں, ان کو تو خطرہ نہیں ہے؟ خطرہ سب کو ہے. اچھا, طوفان آتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں ہوا کسی کی نہیں, چراغ سب کے بجھتے ہیں. اور جو بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں نا ساحل سمندر کے قریب, خدا نہ خواستہ ہے طوفان آ گیا تو یہ بہت وہ ہوگا. تو پھر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو, سب باہر بھاگ جائیں گے سب؟ نہیں باہر کیا بھاگیں گے, وہ جو بھی ہوگا نقصان پہلے ان کا ہوگا, بعد میں باقی شہر کا ہوگا. اگر طوفان کے ساتھ ہوا ہوئی تو یہ مجھے سب سے زیادہ خطرہ جو ہے نا علی, مجھے سب سے زیادہ خطرہ ہے یہ سولرز کی جو پلیٹیں لگی ہوئی ہیں خاتون سے ڈیفینس کلفٹن میں, بہت زیادہ, تقریباً ہر 1-2 گھر چھوڑ کے کسی نے لگائی ہوئی ہے, اور وہ پتہ نہیں کتنی مضبوط ہے کہ نہیں, طوفان کو وہ برداشت کر سکیں گی کہ نہیں, اتنی انہوں نے مضبوطی سے لگائی کہ نہیں. اور خدا نہ کہتا اگر یہ اڑ کے گریں کسی کو لگ جائے, حادثہ ہو تو سکتا ہے. جو اس کے بعد حادثہ ہوگا تو وہ اس میں کیجولٹیز بہت ہو سکتی ہیں. اچھا, یہ چونکہ آپ نے بات کی سولر کی, تو بلاول بھٹو زرعی صاحب بھی ناظرین آج شہر قائد میں موجود تھے, اور ایک بڑا پروگرام تھا, اس بڑے پروگرام میں وہ شریک بھی ہوئے. سولر ظاہر غریبوں میں تقسیم کرنا تھا, تو وہاں انہوں نے سیاسی باتیں بھی کی, اور خاص طور پر پنجاب حکومت پر پھر دوبارہ انہوں نے تنقید کی. انہوں نے کہا جی 2 ماہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ریلیف دے رہے ہیں, تو اس سے بہتر ہے کہ 2 ماہ ریلیف دے کے آپ 12 مہینے تکلیف میں لوگوں کو رکھیں, کوئی اور منصوبہ ہونا چاہیے لوگوں کو ریلیف دینے کا. اور اس نے کہا کہ سب سے بہتر سولر ہے, اور اس لیے ہم آج یہ پروگرام بھی کر رہے ہیں, انہوں نے یہ کہا. سر آپ کو کیا لگتا ہے, گو کہ اس کا جواب نون لیگ نے دیا ہے, لیکن پہلے میں چاہتا ہوں آج کی یہ تقریب ہوئی جس میں بلاول صاحب موجود تھے, انہوں نے تنقید کی اپنی حکومت سے مراد وفاق میں ظاہر ہے وہ حصے دار ہیں, اس کے باوجود انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا. علی میں خود آج موجود تھا جس وقت یہ CMO سے پروگرام ہو رہا تھا, میں اس کا وٹنس ہوں, میں وہیں بیٹھا ہوا تھا, اور میں نے دیکھا. اور جو غریبوں کو, یہ پہلا فیز ہے, پہلے فیز میں کراچی کے کچھ علاقے اور لاڑکانہ کے ان جگہوں کو دے گیا. بے وقت تقریب جو ہے نا
وہ لاڑکانہ میونسپل کارپوریشن میں بھی ہو رہی تھی, وہاں بھی پلیٹیں تقسیم کی جا رہی تھی غریبوں میں, اور یہاں پہ بھی. اور اس میں جو ہے اس میں ورلڈ بینک آپ کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ اس میں 10% آنرشپ لی جائے گی اگلے فیز میں. اس میں 10% آپ دیں گے, 90% حکومت آپ کو دے گی. اس سے یہ سولر پلیٹیں لگیں گی, ساتھ ساتھ اس میں پنکھے بھی دیں گے, تھوڑی لائٹیں بھی دے رہے ہیں, انورٹر بھی دے رہے ہیں, چارجر وغیرہ جو بیسک نیڈز ہوتی ہیں اس کی, وہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. جس میں ایک گھر میں گاؤں میں دور دراز جہاں اندھیرا ہوتا ہے, جو چیزیں نہیں ہوتی, تو وہاں ان کی بہت زیادہ بچت بھی ہو جائے گی اور گھر بھی روشن ہو جائے سر گا. دور دراز تو اندھیرے نہیں رہے, یہاں تو قریب ترین شہروں میں اندھیرے ہیں, شہروں میں 18 گھنٹے 16 12 گھنٹے لوڈ اندھیروں کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کی بجلی کا بل ان کا آدھا ہو جائے گا نا, ان کا چھوٹا سا بل ہوتا ہے وہ اور کم ہو جائے گا, پنکھے یہ ریلیف ہے عوام لگے کے گا, لائٹ لگے گی. اور اس کو آپ اس طرح تشبیہ دیں جیسے دی گئی کہ مچھلی نہ دیں, آپ لوگوں کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں, 2 مہینے کا ریلیف نہیں دیں, 2 مہینے کا ریلیف نہیں دیں, بلکہ ان کو پرماننٹ انہوں نے یہ ان کا سلوشن نکالا ہے کہ اگر اتنے پیسوں میں, جتنے پیسوں میں 42 ارب میں اگر پرماننٹ ریلیف ہو رہا ہے تو بولا باڑ میں گیا سولر. لیکن اگر اس میں خالی 2 مہینے کا ہو رہا ہے تو سولر دینا زیادہ مناسب ہے. اس سے یہ ہے کہ لوگوں کا لانگ ٹائم جو ہے نا. پنجاب پہ جو تنقید کی انہوں نے, دیکھیں یہ تو سیاست ہے, یہ سیاست ہے, یہ سیاست ہے, یہ کنٹینیو ہوتی ہے. اور یہ جب وہ ادھر سے جب حملے آتے ہیں کہ بھئی ان کو صوبوں کو بھی چاہیے کہ اپنا پیٹ کاٹ کے جناب یہ 2 مہینے کا ریلیف دیں, تو اس کا جواب ان کا یہی بنتا تھا بہترین کہ ہم نے ریلیف دیا ہے لیکن ہم نے مچھلی نہیں دی, ہم مچھلی پکڑنا سکھا رہے ہیں, ہم ان کو پرماننٹ سلوشن دے رہے ہیں ان غریبوں کا. اور اگلے فیز میں بڑی اچھی بات کی, ہم مڈل کلاس کے لیے جائیں گے. پہلے یہ فیز کمپلیٹ کر دیں, جو لوگ اس کرائٹیریا میں آتے ہیں, جیسے جو بیسک انکم سپورٹ کی جو کرائٹیریا ہے کہ آپ کے نام پہ کوئی گھر نہیں ہو, گاڑی نہیں ہو, آپ کی انکم اتنی نہیں ہو, تو جو اس کرائٹیریا میں آ رہے ہیں ان کو پہلے یہ ریلیو کر رہے ہیں 100 150 200 اس میں. اس کے بعد پھر 300 سے 400 پہ بھی جائیں گے, ان کو بھی. تو اس میں کیا لگتا ہے آپ کو, یہ سیاست کی نظر تو نہیں ہو جائے گا کہ صرف اپنے کارکنان کو دے دیا گیا اور باقی جو لوگ بستے ہیں جنہوں نے ووٹ نہ دیا ہو یا کارکن نہ ہو پاکستان پیپلز پارٹی کے, ان کو پوچھا نہیں جائے؟ دیکھیں ٹو بی آنیسٹ, میں نے جو آج لوگ دیکھے بالکل غریب تھے, وہ غریب کسی بھی پارٹی کے ہوں وہ غریب ہے یار. ایک تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے نا, وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں وہ غریب ہوتا ہے. ایک تو ان کی ایک طریقے سے میں تو کہتا ہوں کسی اردو بولنے والا بھی ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, ہر زبان بولنے والا ہو سکتا ہے, ہر مذہب بولنے والا ہو سکتا ہے, زبان کے لوگ نظر آئے. دیکھیں وہ آج ایک تو وہ ایک لڑکا نے کہا تھا, پھر جو یہ کراچی کے بھی شاید مضافات کے لوگ تھے, وہ کراچی کے مضافات جیسے ملیر ہو گیا یا دور دراز اور علاقے ہو گئے ادھر کا کرنگی بیک سائڈ کا علاقہ, بالکل. تو وہ مگر یہ وہی لوگ ہوں گے جو اس کرائٹیریا میں آ رہے ہوں گے. باقاعدہ آئی ڈی کارڈ سے چیک ہوتا ہے یہ, اس میں منسٹری آف انرجی انوالو ہے پوری طریقے سے. ناصر حسین شاہ صاحب موجود تھے, ناصر حسین شاہ بھی موجود تھے, سیکٹری انرجی بھی موجود تھے, تو وہ پوری ان کی ٹیم موجود تھی. تو وہ ساری چیزیں چھان بین کر کے کیا ہوگا. ظاہر سی بات ہے ایسا بھی ہوتا ہے, اتنی تو 100% ایمانداری تو ہو ہی نہیں سکتی نا کہ اب وہ اس میں 10-20 ایم پی اے اور لوگوں کے بھی جان پہچان والے ہوں گے, ضرورت کہ بھائی ان کو بھی دے دو, ان کو بھی دے دو. آج موجود نہیں تھے, لیکن جب یہ بٹیں گے ہزاروں کی تعداد میں تو اس میں ایسا بھی ہوگا, اس میں ایسا بھی ہونا خارج امکان نہیں ہے. اور اگر بھائی 10% ہو 90% بھی صحیح لوگوں کو مل جائے تو یہ کامیاب ہے, پھر تو کامیاب ہے. اچھا, اس کا جواب دیا ہے جی عظمیٰ بخاری صاحب نے, جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اس تقریب میں شرکت اور وہاں جو خطاب کیا, ظاہر سبھی نے میڈیا کے ذریعے دیکھا پورے پاکستان میں, تو ترجمان بھی ہیں, وزیر اطلاعات بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی بلاول صاحب آپ تھوڑا سا غور کر لیا کریں, ہمارا جو منصوبہ ہے اس کو آپ سمجھ ہی نہیں سکے. اور وہ کہہ رہی ہیں سولر آنے کے بعد انتظار سے پہلے بلوں میں ریلیف, اس کے بعد سولر پروگرام بھی ہوگا. وہ کہہ رہی ہیں جی سولر تو جب آئے گا تب آئے گا, ہم نے پہلے ریلیف دے دیا ہے, اس کے بعد سولر بھی ہم دے دیں گے. تو آپ کو تمہارے دونوں پروگراموں کا سمجھ ہی نہیں آئی, تو آپ کو بھی چاہیے کہ پہلے ریلیف تو دے دیں, جب سولر دیں گے تب دیں گے آپ. ایک تو عظمیٰ بخاری کا قد بہت چھوٹا ہے, اگر وہ جواب دیں تو اس کے کم از کم برابر والا جواب دیں. سیاست میں یہ چیز بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے. بہرحال انہوں نے کہہ ہی دیا ہے, انہوں نے وہی مشہور بات کی ہے کہ جی دوسرا ہاتھ تو ہم لگانا بھول گئے تھے, دوسرا ہاتھ ہمارا ہے کہ بعد میں یہ بھی دیں گے. اب ان کی جیب ہے وہ مٹائیں گے. بہرحال یہ ایک اچھا پروگرام دیا ہے سندھ گورنمنٹ نے, اور اس کو کوئی اپریشیٹ کرے گا نہیں, وہ لوگ یہی لوگ کریں گے. انہوں نے کہا نا کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ بھی سولر دیتے. پہلے 2 مہینے کا ریلیف دے رہے 45 ارب روپے کی لاگت سے, اور ترقیاتی بجٹ سے نکالا انہوں نے. پھر دوسرا بجٹ کہاں سے نکالیں گے, اس کا جواب نہیں دیا اس میں. اس تقریب میں جو خطابات ہوئے, ظاہر ہے آپ وہاں موجود تھے, تمام چیزیں سنی ہوں گی آپ نے. ان کے بعد آپ کو لگتا ہے صرف سولر پہ ہی بات چل رہی ہے سندھ کی, یا آپ کو لگتا ہے نہیں کوئی انسٹنٹ ریلیف بھی دینے والی ہے سندھ حکومت؟
دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ ایک لمیٹڈ ہوتا ہے صوبائی گورنمنٹ کا نا، جتنا ان کو ملتا ہے اس سے ان کے اپنے اخراجات کے بعد ترقیاتی کاموں کو بھی اس بار بجٹ نہیں دیا گیا، جو آن گوئنگ ہے صرف اس کو دیا گیا، کوئی نئی اسکیم نہیں دی گئی، کوئی میگا پروجیکٹ کانچی کو نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد یہ سولر یہ بھی انہوں نے ورلڈ بینک کی اس سے لیا ہے اشتراک سے۔ ہاں، لیکن ایک اور چیز جو میری نالج میں آ جائی ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے سندھ گورنمنٹ لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے بڑے بڑے پروجیکٹ لا رہی ہے، جس میں کہ سستی بجلی پیدا کرنے کا، اور جو بیک ڈیٹ ہو گئے ہیں جیسے لیاری میں ہیں اور جگہیں ہیں جہاں پہ ایک بہت بڑا بل بجلی کا ہے، اس کو ون ٹائم ریلیف دے کے وہ ہٹا دیا جائے۔ تو اس قسم کی دو چار چیزیں اور ان کی نالج میں ہیں، ایجوکیشن میں ہے، کچھ ہیلتھ میں ہے، کرنے کا سوچ رہے ہیں، لیکن پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں۔ پبلک کے پیسے پہ ہی بڑے بڑے ہاسپٹل بھی چلا رہی ہے سندھ گورنمنٹ، تو اپنا پھر کیا کر رہے ہیں؟ وہ 15 سال میں 20,000 ارب روپیہ ان کے پاس آیا NFC کی مد میں، وہ پھر کہاں خرچ ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے جیسے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں خالی یہ نہیں ہوتا کہ آپ خالی اپنے ہاسپٹل بنائیں اور گورنمنٹ کے ہاسپٹل کو کریں، پبلک ہاسپٹل کے ساتھ ساتھ وہ ہاسپٹل جو چیریٹی کے کام کر رہے ہیں، جیسے ڈاکٹر ادیب کا ہاسپٹل ہے، SIUT کو اگر آپ نے 1-2 بلین دے دیے اور اس کو اور اپ گریڈ کر دیا، اس میں بستر بڑھا دیے، تو یہ وہ بھی ہمارے ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ انڈس ہاسپٹل ہے، کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے، کتنا کام کر رہے ہیں، اور سندھ گورنمنٹ اس کو بہت زیادہ اس کو فنڈ دیتی ہے تاکہ وہ بھی مفت علاج کریں۔ تو ضروری نہیں اپنی پریمیسز ہی کھڑی کی جائے، جو آلریڈی کام کر رہے ہیں اگر ان کو سپورٹ کر کے کر دی جائے تو یہ بھی ایک مقصد تو خدمت ہی ہوتا ہے نا، تو یہ میں اس میں کوئی برائی نہیں سمجھتا۔ فلاحی ریاست بنانے کا جو خواب تھا، اس کا مطلب ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا، فی الحال تو وہ خواب ہی ہے، اس کا مطلب ہے عمل درآمد بڑا مشکل ہے اس پر، ٹائم لگے گا، مزید ٹائم لگے گا جی۔ 77 سال بعد بھی آج ہم بیٹھ کر ہی بات کر رہے ہیں، جو قائد کا خواب تھا فی الحال تو پورا نہیں ہو رہا۔ اچھا جی، ایک اور بڑی اہم خبر، وہ بھی ظاہر ہے کیونکہ ذکر شروع ہوا پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی سے، اور یہیں سے گورنر سندھ کامران رسولی صاحب، انہوں نے ایک مطالبہ کیا ہے، اور یہ مطالبہ عجیب سا اس لیے ہے کہ ظاہر ہے وہ خود بھی سیاستدان ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیاست پر کچھ عرصے کے لیے پابندی لگا دینی چاہیے، جو اس وقت صورتحال ہے، جو پاکستان کی مجموعی صورتحال ہے، اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس مطالبہ کیا ہے۔ سر یہ مطالبے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے اگر کہا ہے کہ جی کچھ عرصے کے لیے سیاست پر پابندی لگا دیں، پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں ان کا جو میڈیا ایڈوائزر ہے، جو کوآرڈینیٹر ہے گورنر صاحب کا، وہ قابل تعریف ہے، کیونکہ روز کوئی نہ کوئی وہ ایسی خبر، ایسا شوشہ چھوڑتے ہیں کہ وہ آپ اور ہم بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تمام چینلز میں لائنیں چل رہی ہوتی ہیں، ٹکٹس چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہیں نہ کہیں روز نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ورنہ عام طور پہ گورنر ہفتے میں ایک دفعہ کہیں نظر آتے تھے، گورنر کا نام لوگوں کو اتنا نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ ایک اور یہ جو سوچا چھوڑا ہے، یہ عجیب و غریب ہے۔ مطلب کیا وہ گورنر راج کی بات کر رہے ہیں کہ پابندیاں لگا کے سیاستدانوں کو گورنر راج لگا کے ان کو گورنر بنا دیں، تاکہ پھر وہ اپنی مرضی سے جہاں سے چاہیں حلیم کھائیں، جہاں سے چاہیں نہاری کھائیں، جس کو چاہیں بٹھائیں گاڑی میں۔ وہ خود تو سوچیں کتنا خرچہ ہوتا ہے۔ ابھی کل کی ہی بات ہے، کل یا پرسوں نہاری کھانے گئے تھے وہ پہلے گئے جی نہاری کھانے عزیز آباد، پرسوں ارشد ندیم کو لے کے پورا کا پورا قافلہ ان کے ساتھ چلتا ہے گاڑیوں کا، اور وہ ادھر گئے، کتنی جگہ روڈیں رکی ہوں گی، کتنا ٹریفک رکا ہوگا۔ اس کے بعد جناب وہ وہاں سے گئے پھر بنس روڈ میں جہاں گئے ہوں گے، پورا ادھر ان کے ساتھ 15-20 سیکیورٹی گاڑی چلتی ہیں، اس کا بھی پیٹرول ڈیزل، میڈیا کو بھی بلاتے ہیں اور ان کو بھی کھلاتے ہوں گے، ذاتی بات ہے۔ تو بھائی اتنا خرچہ، کاش یہ خرچہ آپ بچا لو، پہلے آپ اس کو ایک بہت اچھا ریڈ کارپیٹ آپ دے چکے ہیں نا شہید عظیم، ہم سب کا ہیرو ہے۔ نہیں بچا کیا لیں سر، یہ تو آپ نے عجیب سی بات کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بات کیا کریں، وہ اپنی جیب خاص سے عام لوگوں کو راشن بھی تقسیم کرتے ہیں، وہ IT کے پروگرام بھی اپنی جیب سے کرا رہے ہیں، وہ ساری موسیقی کی محفلیں اپنی جیب سے برپا کرتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ عوامی گورنر کو اس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ آئی ہیو ڈاؤٹ، اللہ کرے ایسے ہی کرتے ہوں، یہ تو بعد میں پتہ لگے گا۔ اپنی جیب سے کرتے ہیں تو وہ گاڑیوں میں پیٹرول بھی اپنی جیب سے ڈلا لیا کریں، جو ان کے ساتھ 15-20 چل رہی ہوتی ہیں، اور ٹریفک کو بھی۔ اور وہ کہتے ہیں آج تک میں نے تنخواہ وصول نہیں کی۔ ہو سکتا ہے ان کو ضرورت ہی نہیں ہو، ظاہر اللہ نے دیا اتنا۔ ہاں اچھی بات ہے، لیکن جو ٹریفک میں پھر سگنل پہ بھی رک جایا کریں، نئی ٹریفک روکا کریں، جو لوگ جا رہے آ رہے ہوتے ہیں، یا پھر اتنا زیادہ نہیں نکلا کریں بھائی، وہیں تقریب کر لیا کریں۔ اس سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے۔
اس طرح نہیں نکلنا چاہیے جس طرح کم نکلنا چاہیے. پیپلز پارٹی کے وزراء نہیں نکلتے, گھروں میں رہتے ہیں زیادہ تر, آفیسز میں رہتے ہیں, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں وزیر کسی بھی صوبے کا ہو, پنجاب کا ہو, خیبر پختونخوا کا ہو, سندھ کا ہو, جب وزیر نکلتا ہے تو اس کے ساتھ ایک سیکیورٹی کی گاڑی ہوتی ہے, زیادہ دو ہو, کوئی وہ ہوتا تو دو ہوتی ہیں اور ایک ہوتی ہے. ان کے ساتھ 12-15 گاڑیاں ہوتی ہیں, ایمبولینس الگ چل رہی ہوتی ہے, رینجرز کے جوان الگ چل رہے ہوتے ہیں, بائک والے پائلٹ الگ چل رہے ہوتے ہیں. رینجرز کا قافلہ ایک الگ ہوتا ہے نا, ان کی ایز اے پروٹوکول یہ نمبر 1 پہ آتے ہیں نا, ان کے بعد سی ایم آتا ہے, ان کا پروٹوکول اس سے بڑا ہے. تو زیادہ بڑا پروٹوکول, زیادہ خرچہ, زیادہ ٹریفک جام, تو یہ سب چیزیں ایک وزیر کے نکلنے میں اور گورنر کے نکلنے میں بہت بڑا فرق ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں ان کو اچھی طرح پتہ ہے کتنا بڑا فرق ہوتا ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ جتنے وزراء کی ہم بات کر رہے ہیں وہ صرف ایک دو گاڑی لے کے نکلتے ہیں؟ دیکھیں میں زیادہ تر جن کو جانتا ہوں 1 یا 2 سیکیورٹی گاڑی ہوتی ہیں, 1-2 منسٹر ایسے ہیں جن کی ذاتی گارڈ بھی شامل ہوتے ہیں پیچھے موبائلوں میں, مگر وہ بہت زیادہ نہیں ہے. تو ذاتی کیوں رکھتے ہیں جب آپ نے عوام کے پیسوں والے گارڈ ساتھ ہیں آپ کے؟ یار وہ دشمنیاں بھی ہوتی ہیں ہمارے یہاں جو ہوتے ہیں, پہ اعتبار نہیں ہے سرکاری پہ, وہ بعض دفعہ نہیں کرتے اعتبار, تو پھر سرکاری کو رہنے دیں, آپ پرائیویٹ ہی رکھ لیں. اپنے بھی رکھتے ہیں, سرکاری جو ہے وہ سرکاری ہوتا ہے, پروٹوکول وہ لینا بھی ہوتا ہے. وہ نہیں لیں اور کچھ ہو جائے تو جی خبریں بنتی ہیں سرکاری پروٹوکول نہیں تھا, کیوں نہیں تھا. تو وہ بھی رکھتے ہیں اور اپنے بھی رکھتے ہیں. ان کی مرضی ہے, جو ان کے اپنے ہوں گے ظاہر سی بات ہے ان کو خود افورڈ کرنا پڑتا ہوگا. خود افورڈ کرنا پڑتا ہوگا, پیسہ دونوں طرف سے ظاہر عوام کے خرچ غالباً ہوتا ہے. مجھے تو شک ہے مجھے تو شک ہے. اچھا جی, آکسفورڈ یونیورسٹی خبر شامل کریں, کیونکہ خان صاحب جو ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں ظاہر الیکشن لڑنے کے لیے بالکل تیار ہیں, لیکن نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ جی وہ نہ الیکشن لڑیں. اور ہوا یہ ہے کہ آکسفورڈ کے حوالے سے آکسفورڈ یونیورسٹی بہت سارے لوگوں نے ای میلز کی ہیں کہ یہ شخص کرپشن زدہ شخص ہے, اس کو کیوں آپ الیکشن لڑنے کی اجازت دے رہے ہیں چانسلر کے طور پر, کیوں اس کے لیے آپ اتنی باتیں وہ کر رہے ہیں, یہ پاکستان میں وہ شخص ہے جس کو سزا ہو چکی ہے. اس حوالے سے بہت ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں اور باقاعدہ طور پر ڈیلی میل اخبار ہے یو کے کا, انہوں نے چھاپا بھی اس چیز کو, اور اس پر حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ غلط فنڈنگ کو استعمال کرنے اور کرپشن کے الزامات والے شخص کو یونیورسٹی کا سربراہ نہیں بنانا چاہیے, نہیں بنایا جا سکتا. آکسفورڈ یونیورسٹی کا نہیں, اڈیالہ جیل کے قیدیوں کو انہیں الیکشن لڑنا چاہیے. اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے مسلسل 2 مرتبہ بانی پی ٹی آئی کے دور میں کرپشن انڈیکس اوپر جانے کی بھی نشاندہی کی تھی. کیا کہیں گے سر آپ, یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا وہ الیکشن, اول تو یہ بتائیے کہ اگر وہ جیت جاتے ہیں تو انہیں کیا فائدہ ہوگا, اور اگر نہیں لڑنے دیا جاتا ان الزامات کے تحت تو کیا کہیں گے کہ حکومت کی جیت ہو گئی یا نون لیگ کی جیت ہو گئی؟ یار یہ تو مجھے جو ہے نا وہ بڑی عجیب بات لگ رہی ہے. ان کو تو چاہیے تھا اچھا ہے وہ جیتے ہیں, یہاں سے جائیں. اگر نون لیگ کے آپ بن کے اگر سوچیں تو اگر آکسفورڈ کے چانسلر بن جائیں گے تو وہاں جائیں گے, وہاں جا کے یونیورسٹی چلائیں گے, تو یہاں سے تو ان کی جان چھوٹے گی نا. ان کی تو جان اس میں آئی ہوئی ہے. وہ آج اگر ہاں کر دیں ملک سے باہر جانے کے لیے تو میرے خیال میں یہ سارے لوگ ان کی جانے کے پہلے نہیں ہوئے کہ ان کے خود نون لیگ والوں کے کہ خود یہ جہاز میں بیٹھ کے نہیں گئے اور ادھر جا کے تو گمنام زندگی گزار. ان کا یہ تھا کہ گمنام زندگی نہیں گزاریں گے, آکسفورڈ کے بن جائیں گے تو وہ پتہ نہیں اور کتنی باتیں ہوں گی. اور مجھے نہیں لگتا کہ یار آکسفورڈ میں ایسے کوئی الیکشن جیت جائے گا اور وہاں ایسے الیکشن ہوگا. وہ آکسفورڈ یونیورسٹی ہے, سینکڑوں سالوں سے ہے, اس کا اپنا کرائٹیریا ہے. نہیں, اس سے پہلے وہ بریڈفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر رہ چکے ہیں. بریڈفورڈ کے چانسلر اس وقت وہیں رہتے تھے نا, اس وقت سیاست میں نہیں تھے. اس وقت وہ ایک پارٹی کے پاپولیرٹی نہیں ہے ان کی انٹرنیشنل لیول پہ. دیکھیں وہ انٹرنیشنل ووٹ سے نہیں ہوں گے, وہ ان کی اپنی یونیورسٹی کی نہیں. پھر آپ دیکھیں جو چانسلر بنیں گے تو پاکستان کے ووٹوں سے تو نہیں بنیں گے نا, پاکستانیوں کے ووٹوں سے. لیکن پاکستان میں وہ تو وہاں کے کرائٹیریا میں پورے آئیں گے تو جو اس کے ممبر ہوں گے وہ لوگ ووٹ دیں گے. تو پاکستان میں یہ بات زبان زد عام نہیں ہے کہ جی یہ یہودی لابی کے آدمی ہیں, تو پھر ان کے لیے کمپین بھی چلائی تھی انہوں نے وہاں کے میئر کے لیے, صادق کے لیے, تو وہ کیا سپورٹ نہیں کریں گے ان کو؟ دیکھیں صادق کے خلاف اس نے کمپین چلائی تھی. گولڈ اس میں جو تھے جو ان کی وائف کے جو بھائی اور والد ہیں وہ اس کے لیے اس نے وہاں کی تھی. اس پہ بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا اور بالکل صحیح تھی, میں نے خود بھی تنقید کی تھی. لیکن یہودی لابی آکسفورڈ کا الیکشن جتا دے گی یہ میں نہیں مان سکتا. اچھا, اگر آکسفورڈ کے الیکشن ہوئے تو ٹونی بلیئر جیت جائیں گے, آپ کو لگتا ہے؟ پھر وہاں کے ہیں, ان کو وہاں کے لوگ زیادہ جانتے ہیں, ووٹ زیادہ ان کو وہیں سے پڑیں گے. میں نے کہا نا سر پاکستانی ووٹس کا کوئی تعلق نہیں ہے, پاکستانی اس کو ووٹ نہیں دیں گے. جو آکسفورڈ کے اپنے لوگ ہوں گے, جو بھی اس کے ووٹرز ہوں گے وہ لوگ ووٹ دیں گے. اور وہ عمران خان کو دے کے جتا دیں یہ تو بہت ہی مشکل لگتا ہے. اور اگر بن بھی گیا تو یار ان کی تو جان چھوٹے گی نا.
یہ اس کو نہ بننے دینے کو، اس کو بھی موضوع بنا کے آج ہم لوگ اتنے 10 منٹ سے ڈسکس کر رہے ہیں. گورنمنٹ نے کہا ہے، گورنمنٹ نے یہ کہا نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ دینا گورنمنٹ نے چاہیے. مشورہ دیا ہے یونیورسٹی کو کہ جی دیکھیے غلط فنڈنگ استعمال کرنے، کرپشن کے الزامات والے شخص کو آپ سربراہ نہ بنائیں. تو آکسفورڈ یونیورسٹی کے لوگوں کو جو ووٹرز ہوں گے ان کو اتنی عقل نہیں ہوگی، اتنے عقل مند نہیں ہوں گے وہ، کہ وہ دنیا کی چیزیں نہیں پڑھ رہے ہوں گے. تو یہ مقصد ایک عجیب سی بات ہے یار. اچھا جی، عقیل ملک ہیں اور یہ مشیر انصاف ہیں حکومت کی جانب سے، بیرسٹر عقیل ملک صاحب. انہوں نے کہا کہ جو ملک میں دہشت گردی کی جو لہر ہے اس میں تیزی سے اضافہ عمران خان کی دیا ہوا تحفہ ہے، اور عمران خان نے اپنے دور حکومت میں طالبان کو ری انٹیگریشن کے نام پر جیلوں سے رہا کیا. آج قوم اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے. سر یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ 100% ٹھیک ہے. خود عمران خان نے ایکسیپٹ کیا کہ 35 سے 40 ہزار طالبان ان کے زمانے میں آئے، جس میں سے جب مجھ سے پوچھے گا تو ملیٹن بولا 5,000 طالبان، 4-5 ہزار ملیٹن بھی ہو سکتے ہیں. 4-5 ہزار ملیٹن کا معنی سمجھتے ہی نہیں ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں. 100-200 ملیٹن کسی ایک شہر کو تہس نہس کر کے رکھ سکتے ہیں، اور 5,000. اور اس وقت جو خیبر پختونخوا کا جو حال ہے، خبریں نہیں آتی ہیں، سوشل میڈیا میں آ جاتی ہیں. ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے، ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن ادھر بھی شام کے بعد حالات بدل جاتے ہیں. بہت سارے شہروں کے شام کے بعد حالات بدل جاتے ہیں، اور وہ کچھ جس زمانے میں جیسے افغانستان تھا اس جیسے ادھر حالات ہو جاتے ہیں، اور لوگ نہیں سفر کرتے. ایون سیکیورٹی کی گاڑیاں بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں نہیں جاتے مغرب کے بعد. تو یہ سب کچھ کے ذمہ دار اور کوئی نہیں، پی ٹی آئی کی وہ گورنمنٹ تھی جس نے ان کو الاؤ کیا آنے کے لیے، اور خود بھگت رہے. اچھا، وہ چونکہ وزیر اعظم کی پوسٹ پر موجود تھے، آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے فیصلے سے وزیر اعظم تنہا کر لیتا ہے؟ میں نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا نام لیا نا، پوری گورنمنٹ کا نام لیا، میں نے فرد واحد کا نام نہیں، میں لیا. اس لیے کہا کیونکہ اس پہ پی بھی ٹی آئی ظاہر کی ہے گورنمنٹ میں اس وقت جو لوگ شامل تھے، کابینہ میں گیا ہوگا یہ فیصلہ، فرد واحد آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس وقت جو لوگ شامل تھے بشمول اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کی نالج میں نہ ہو. یہ سب کچھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان کو پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے سب کچھ کیا گیا ہے، اس بات پہ بلکہ متفق ہیں. پاور کے لیے کہ اس کو ان کو یوز کرتے. اب وہ ان کی بدقسمتی ہے کہ ان کے خلاف یوز ہو رہے ہیں، کیونکہ اس قسم کی جو ملیٹنٹس ہوتے ہیں، جس قسم کی جو بھی تنظیمیں ہوتی ہیں، ہم نے ماضی میں پاکستان میں بھی بہت ساری پولیٹیکل پارٹی کو دیکھا جنہوں نے اپنے ملیٹنٹ ونگس رکھے. یہ بعد میں کسی کے قابو میں نہیں رہتے، کسی کے قابو میں نہیں رہتے. اور یہ تو تھے ہی ٹوٹلی ملیٹنگ، غیر سیاسی ملیٹنٹ تھے. یہ کہاں کسی کے قابو میں آنے والے. بہت بڑی غلطی تھی جس کی وجہ سے خمیازہ بھگت رہا ہے پاکستان اس کا. کی پوری ذمہ داری. اچھا جی، پی ٹی آئی اور جے یو آئی، کیونکہ ظاہر فضل الرحمان صاحب سے ملاقات بھی کی، فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی، فوری طور پر ایک ہنگامی ہم نے دیکھا کہ آصف زرداری صاحب نے کی، پھر شجاعت صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی. اب جو خبر سامنے آئی ہے وہ ایک پیکج ڈیل کی آئی ہے. وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان سینٹ میں نشستوں کے حوالے سے پیکج ڈیل ہوئی ہے. ذرائع بتاتے ہیں کہ جے یو آئی کا مبینہ طور پر قومی اسمبلی اور سینٹ میں پی ٹی آئی کی حمایت کے لیے پی ٹی آئی سے سینٹ کی 2 نشستوں کا مطالبہ انہوں نے کیا ہے. مولانا فضل الرحمان یہ سیٹ اپنے قریبی عزیز اور سابق گورنر خیبر پختونخوا کو سینیٹر بنوانے کے لیے انہیں درکار ہے. وہ کہتے ہیں جی 2 سینٹ کی نشستیں ہمیں دے دیجیے تو ہم آپ کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں حمایت کر دیں گے. سر آپ کو لگتا ہے کہ اس پر پی ٹی آئی مان بھی جائے گی اور حکومت کے لیے بڑا سیٹ بیک ہوگا، کیونکہ 2 تہائی اکثریت ویسے نہیں ہے حکومت کے پاس، پھر جو بل وہ منظور کرائیں گے قومی اسمبلی سے، سینٹ سے بھی یہ فضل الرحمان صاحب ہاتھ اٹھا لیا، بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے؟ دیکھیں اس وقت دونوں میں ریس لگی ہوئی ہے، پی ٹی آئی میں بھی اور گورنمنٹ میں بھی، کہ زیادہ سے زیادہ اپنی تعداد بڑھائی جا سکے تاکہ طاقت کا توازن جو ہے نا وہ برابری پہ نہیں تو کم از کم اس جگہ پر آ جائے کہ حکومت اتنے آرام سے یہ نہیں کر سکے. مولانا فضل الرحمان کا جہاں تک تعلق ہے، ان کو پی ٹی آئی نے تباہ و برباد کر دیا. وہ سب کچھ ہار بیٹھے اپنا. خیبر پختونخوا میں آپ کو پتہ ہے لاسٹ الیکشن میں یک طرفہ ووٹنگ ہوئی، وہ سب پی ٹی آئی کی، ان کی سیٹیں ساری چلی گئیں. اور حکومت نے، حالانکہ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، لیکن گورنمنٹ بننے کے بعد نون لیگ والوں نے ان کو لفٹ نہیں کرائی، نہ ہی کوئی بڑی آفر کی، نہ ہی وہ ان کو صحیح سے ایڈجسٹ کیا جیسے وہ سوچ رہے تھے. تو وہ حکومت سے بہت نالا تھے، اور مین پاور ہے ان کے پاس جو ناؤن سینس کریٹ کر سکتی ہے اور ماضی میں بھی کرتی آئی ہے، تو اس کو وہ یوز کر رہے ہیں. اب دیکھیں وہ کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنی اس مین پاور کا، کہ یا وہ پی ٹی آئی سے لے لیں 2 سینٹ، یا وہ گورنمنٹ سے زرداری صاحب اور جو دوسرے لوگ ملاقات کر رہے ہیں ان سے بارگین کر رہے ہیں. بہرحال وہ بارگین کر رہے ہیں اور ایکسپوز ہو رہے ہیں. فیوچر نہیں دیکھتا میں جے یو آئی کا کوئی پاکستان میں. پاکستان میں جے یو آئی کا کوئی فیچر نہیں ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا.
اور یہ جو اس خبر کے مطابق اگر وہ پی ٹی آئی مان لیتی ہے ان کی بات تو پھر گورنمنٹ کے لیے مشکل ہوگی. دیکھیں 2 سینیٹر ان کے اور ہو جائیں گے, کتنے سال کے لیے ہو جائیں گے 2 سینیٹر؟ سینیٹر ہوتے ہیں, کوئی قومی اسمبلی کے ممبر تھوڑی مانگ رہے ہیں کہ بھائی ہم سیٹیں خالی کریں, ہمیں 2. تو یہی ڈیل آپ نہیں سمجھتے کہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی بھی دے سکتی ہے انہیں؟ ٹرائی کی ہوگی, ڈیل انہوں نے کی ہوگی, ہو سکتا ہے ان سے بات نہیں بنی. اس وقت پی ٹی آئی کو زیادہ ضرورت ہے فضل الرحمان کی, کیونکہ ایک تو ان کے پاس جو مین پاور ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے. جیسے کارکن ان کے پاس ہیں جو ڈنڈا اٹھا کے آ جاتے ہیں, پی ٹی آئی کے وہ برگڑ نہیں آ پاتے. تو ان کو ایک پیچھے سے وہ مل جائے گی سپورٹ, تو وہ تھوڑا سا اور زیادہ بارگیننگ پہ آ جائیں گے. اچھا جی, پروگرام کے آخر میں 2 بڑی اہم چیزیں. ایک تو اب ظاہر ہے ہمارا جو لاسٹ پروگرام تھا اس میں بات کر رہے تھے بنگلہ دیش پاکستان کی ٹیسٹ میچ پر, جو پاکستان ہار گیا اور بنگلہ دیش نے تاریخ رقم کر دی. پہلے تو میں اس پر سر آپ کا تبصرہ, کیونکہ کرکٹ سے بڑا لگاؤ ہے آپ کو, کیا کہیں گے پاکستان کی کارکردگی؟ اور پھر دعویٰ کیا گیا تھا پی سی بی چیئرمین وزیر داخلہ کی جانب سے کہ بڑی سرجری, اور اس بڑی سرجری کے بعد بنگلہ دیش سے ہارنا, کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں جتنا بھی کہیں غم جو ہے نا, بس وہ زخم کو خریدنے والی بات ہے. میں کرکٹ لور ہوں, آپ کو پتہ ہے, کھیلی بھی بہت ہے اور بڑا جذباتی فین بھی ہوں. اور جب سے یہ ہمارے وزیر داخلہ صاحب پی سی بی کے چیئرمین بنے, ہماری کرکٹ اور بیک پہ جائی جا رہی ہے. ایک کے بعد ایک غلط فیصلے, جو کام انسان کو نہیں آتا وہ نہیں کرنا چاہیے. میں پڑھ دیتا ہوں, انہوں نے آپریشن کی بات کی جب پاکستان امریکہ سے ہارا, امریکہ میں ورلڈ کپ میں, اور اتنی بڑی وہ شکست تھی کہ ہم آج تک نہیں بلا پائے. اس وقت انہوں نے کہا تھا میں سرجری کروں گا, آپریشن کروں گا. نہ ان سے کچے کے علاقے میں آپریشن ہوتا ہے, نہ ان سے ٹیم میں آپریشن ہوتا ہے. بھائی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, نہیں کرو یار, معاف کر دو. جو کام نہیں آتا نہیں کرنے تو اٹھا کے پھر وقاری اس کو لانے کے چکر میں, جس نے اور ماضی میں بیڑا گرک کیا ہوا, اس نے ایک گروپنگ کی ہوئی ہے. ہمارے یہاں ایک کا مجھے بڑا اچھا لگا سوشل میڈیا میں, کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں 4 کپتان کھیل رہے تھے, 2 کپتان بننے کے لیے اور 2 اس کپتان کو ہروانے کے لیے. تو ایسے ٹیم کیا جیتے گی یار, ایسے ٹیم کیا جیتے گی کہ جو اپنے ملک ابرار کے نہ ہونے سے کتنا فرق پڑا؟ بہت بڑی غلطی کی انہوں نے, اس کو نہ کھلا کے, نہ پچ کو بنانے میں صحیح سے بنا سکے پچ, نہ پچ کو سمجھ سکے. اسی پچ پہ انہوں نے کھیلا اور سری لنکا نے نو ڈاؤٹ آؤٹ کلاس کیا پاکستان کو, فیلڈنگ میں بھی, بیٹنگ میں بھی, بالنگ میں بھی. ہم تینوں شعبوں میں کہیں اس کا مقابلہ نہیں کر پائے. حالانکہ بنگلہ دیش کے پلیئر بڑے ٹینشن میں, ان کے اپنے ماحول کی وجہ سے بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے باوجود ہمیں ہرا گئے. وہ ہمیں ہرا گئے اور انہوں نے اپنے ملک کی عوام کو ایک ایسی خوشی دی جس کی ان کو ضرورت تھی. 10 وکٹوں کی ہماری ملک نے, ہماری ٹیم نے ان کو 10 وکٹوں کی سلامی دی ایک طریقے سے. 10 وکٹوں سے ہارے ہیں آپ کے ملک میں ٹیسٹ میچ پہلی دفعہ, بہت شرم کی بات ہے. اور کل پھر شروع ہو رہا ہے ٹیسٹ میچ. اگر ہم یہ جیت بھی جائیں تو ہمیں جو ڈنٹ لگا ہے نا, کیونکہ یہ ٹیسٹ کرکٹ ورلڈ کپ کا میچ تھا, وہ نہیں بلایا جا سکتا, ہمارے ڈنٹ لگا دیا ہے. 12 پوائنٹ وہ گئے, سلو ریٹنگ میں 12 پوائنٹ گئے, ہم 24 پوائنٹ پیچھے آ گئے. مطلب پہلے ہی ہم 8ویں تھے, پتہ نہیں کہاں چلے جائیں گے. انٹرٹینمنٹ سے خبر شامل کریں. فردوس جمال پاکستان کے بڑے ماضی کے بڑے معروف اداکار ہیں اور سینئر اداکار ہیں. انہوں نے مائرہ کے حوالے سے کچھ کہا تھا, دوبارہ دہرا دیا ہے انہوں نے کہا جی مائرہ خان اب لڑکی نہیں ہے, ہیروئن نہیں آنا چاہیے ان کو, بلکہ وہ میچور خاتون ہیں. اور ہمایوں سعید جو ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ تو ڈاکو ہے. یہ اداکار کیا ہیں, جس طرح کے رول انہیں کرنے چاہیے وہ نہیں کیے, کیونکہ اپنے پروڈکشن ہاؤس ہے, ان کا پیسہ ہے, ان کے بعد خود ڈرامے بناتے ہیں اور اپنے آپ کو ہیرو لے لیتے ہیں. صلاحیتیں نہیں ہیں ویسی. سر فردوس جمال نے کہا, فردوس جمال صاحب سینئر اداکار ہے. پہلے تو مائرہ خان آپ کو لڑکی لگتی ہیں یا میچور خاتون؟ فردوس جمال صاحب جب جوان تھے انہوں نے بڑے اچھے رول ادا کیے, مگر ان کی بدقسمتی تھی اس وقت تک سوشل میڈیا نہیں تھا اور ان کو وہ پذیرائی حاصل نہیں ہوئی جو ان کو ہونی چاہیے تھی. ایک وارث ڈرامہ تھا جس سے میں بڑے پاپولر ہوتے, 2 4 5 اور ان کے حشمت کے صاحب تھے, لیکن نہ ہی ان کو اتنا پیسہ ملا, نہ ہی ان کو ایسی شہرت ملی. اب پیسہ کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ینگسٹر بہت ہیں, تو مائرہ خان کو پسند کرتے ہیں. مائرہ خان کو پاکستان کے رول میں, میچور رول میں پسند کریں گے آپ, وہ کہہ رہے ایج نہیں ہے ان کی. جب تک یہ ان کو اپنی ایج کا خیال کرنا چاہیے, ان کی اپنی ایج کے لحاظ سے اگر وہ لڑکی دیکھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ ان کو وہ. بہرحال مائرہ خان آپ کو لڑکی لگتی ہے؟ مائرہ خان کے فین پاکستان سے لے کے انڈیا تک موجود. آپ بھی فین ہیں؟ مجھے بھی اس کی اداکاری بہت اچھی لگتی ہے. اور لڑکی لگتی ہیں آپ کو؟ میں کہتا ہوں ہیروئن ابھی آ سکتی ہے, آئی ڈونٹ مائنڈ اگر وہ کسی فلم میں آئی ہوں. آخری بولا جیٹ میں آپ نے دیکھا تھا نا, بہت اچھی ایکٹنگ کی تھی انہوں نے, اور وہ تھی بڑا مشہور جملہ ان کا, وہ مولیا تیری میں پکی پکی مشہور, آپ کو بڑا پسند آیا, میں اندازہ ہے. تو بہرحال یہ جو ہے نا ان کو نہیں. ہمایوں سعید آپ کو ڈاکو لگتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی پروڈکشن ہاؤس بنا کے اپنے پیسہ خرچ کر کے ہیرو ایک شخص آ رہا ہے. دیکھیں ہمایوں سعید اس وقت
نہ صرف پاکستانی ڈرامہ انڈسٹریز کے ایک ہیرو ہیں بلکہ برصغیر میں ان کا بڑا نام ہے. ان کے ڈرامے ان کے نام سے بکتے ہیں. اب وہ پیسہ کما رہے ہیں, اب ان کو افسوس ہو رہا ہے فرزاد جمان کو کہ انہوں نے کیوں نہیں پیسہ کمایا. ہمایوں سعید بالکل بھی ڈاکو نہیں ہے, وہ ایک رومانٹک قسم کے رول کرتے ہیں اور جو ان پہ بڑے اچھے لگتے ہیں. اس پہ میں آ رہا ہوں کیونکہ بڑا اہم ڈرامہ چل رہا ہے جنٹل مین. اس پر عتیقہ اوڈو بڑی مشہور اداکار ہیں. عتیقہ اوڈو نے یہ کہا کہ بھائی ہمایوں میرے ساتھ ہیرو آیا کرتے تھے, اپنے سے آدھی عمر کی لڑکی یمنا شاہ کے ساتھ جنٹل مین میں ہیرو آ رہے ہیں, جو کہ اچھی بات نہیں ہے, لگ رہا ہے صاف. سر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا بڑا فیوریٹ ڈرامہ چل رہا ہے آج کل. دیکھیں آدھی عمر کی لگ رہی ہیں وہ ان سے. دیکھیں یار کیا یہ پہلے نہیں ہوا جب محمد علی 50-55 سال کا آدمی مطلب 22-25 سال کی لڑکی کے ساتھ ہیرو, اچھی بات ہے. ان کو یہاں لگتا ہے جب شاہ رخ خان اور سلمان خان اپنی آدھی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ رول کر رہے ہوتے ہیں تب تو بڑا اچھا لگتا ہے, ان کو بڑی تعریف کرتے ہیں. اس وقت تو وہ کچھ نہیں بولتے. اگر ہمارے اداکار کر رہے ہیں اور وہ فٹ ہیں, ینگ لگ رہے ہیں, ان کے ساتھ لڑکی بہت خوشی خوشی کام کر رہی ہے اور لوگ پسند کر رہے ہیں. ہمارے تو تنقید ہوتی ہے نا ان چیزوں پر. آپ کے ساتھ اگر کوئی آپ کی آدھی عمر کی لڑکی آپ لے کے کہیں بیٹھے ہوں تو آپ کی تنقید ہوگی نہیں ہوگی؟ سر آپ تو خوش ہوں گے. یہ جو آپ حملے کرتے ہیں نا, یہ حملے جو ہے آپ نہ کرا کریں. حملے نہیں, مطلب آپ کی کوئی تصویر اس طرح کی آ جائے ایکٹیویٹی کی تو پھر آپ بھی شرمندہ ہوں گے کہ آدھی لڑکی سے شرمندہ نہیں ہوں گے. میں نہ اس انڈسٹری سے ہوں, نہیں میرا انٹریکشن رہتا ہے لڑکیوں سے. آپ بھی مشہور معروف اینکر تو ہے نا؟ نہیں, میں مشہور معروف اینکر کے ساتھ ساتھ ایک پولیٹیکل ورکر بھی رہا ہوں, اور میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں ان چیزوں سے کیسے بچا جاتا ہے. آپ ظاہر احتیاط اور کرتے ہیں, بچتے رہتے ہیں. آپ تو احتیاط کرتے ہیں ظاہر. جی آپ نہیں کرتے, اپنا خیال کرا کریں, کسی دن بھی خبر آ سکتی ہے. دیکھیں سر, یہ ہوتا ہے ایک دم جو ہے نا پلٹ کے جو جوابی وار ہوتا ہے اس کا پروگرام ختم ہو چکا ہوتا ہے, کیونکہ پھر اگلی دفعہ بات ہو سکتی ہے اس پروگرام پہ. پلٹ کے جی اچھا خاصا وار ہو گیا, گول ہو چکا ہے, میں اب ظاہر کچھ نہیں کر سکتا, پروگرام کا وقت ہوا ختم. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ سے بات کریں گے. بہت شکریہ سر آپ کا بہت شکریہ جو دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت. مولانا کے بعد